حضرت عزیر علیہ السلام کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کو بیان کرنے سے قبل ان کے حالات زندگی کا مختصر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے قصے اور معجزے کا مکمل ادراک ہو سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اس وقت ان کے خاندان اور دوسرے بنی اسرائیل کا قیام بابل میں مقصوریت کی حالت میں تھا، کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو قیدی بنا لیا تھا اور بڑے بڑے قیدیوں کو بابل میں لے گیا تھا، جہاں ان کی نسلیں بڑھیں اور آباد ہوئیں۔ مگر مقصوریت کی حالت میں بخت نصر نے جہاں دوسری اقوام پر غارت گری کی، وہاں اس نے بنی اسرائیل کو بھی نہیں بخشا۔ فرمان الہی ان پر صادق آتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبارہ خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے۔ پھر جب ان دو بارہ میں سے پہلی بار کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے۔ پھر وہ گھروں میں گھس کر پڑیں گے اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی زیرک، عقل مند اور ہوشیار تھے۔ بابل میں ذلت کی زندگی کو ناپسند کرتے تھے۔ قوم کی ذلت اور مقصوریت اور غلامی ان کو سخت غمگین اور پریشان کرتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام انتہائی عابد اور صالح تھے اور تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ تورات کے حافظ بھی تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت ان کے سوا کوئی حافظ تورات نہیں تھا۔ ان سے پہلے ان کے والد اور دادا تورات کے حافظ تھے۔ عزیر تورات پڑھتے، اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرتے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ ان کے مواعظ نصاح اور بہترین اخلاق سے پیش آنے اور استقامت کی وجہ سے اسرائیلی اور بابلی سبھی ان سے یکساں محبت کرتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات بھی تھے۔ جس کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے وہ ضرور قبول ہوتی۔ بڑے ہو کر شادی کر لی اور دو بیٹے عطا ہوئے۔ جب عمر 40 سال کی پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ایک دن تم بابل کی مقصوریت سے نکل جاؤ گے اور بنی اسرائیل کو بھی اس سے نجات ملے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وحی کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کہیں اس کی وجہ سے بنی اسرائیل مشکلات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں بابل کی غلامی والی زندگی سے نکلنے اور وحی الہی کے مطابق ارض مقدسہ کو آباد کرنے کے محرکات بڑھتے رہے، اور ان محرکات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا، اور ایک دن آپ کی اشتیاق میں شدت آ گئی، حتیٰ کہ بابل کو چھوڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا، مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل مشکلات کا جائزہ لیتے رہے کہ بیوی کا کیا بنے گا، بیٹے کہاں جائیں گے، اس خادمہ کا کیا ہوگا جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہی اور امانت و اطاعت میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ان ساروں کو ساتھ لے جانے کی کیا صورت ہوگی، جبکہ بابل کے آس پاس سخت پہرا ہے۔ یہ بادشاہ کے پہرے دار کس وقت غافل ہوں گے؟ یہ مشکلات اس راہ میں حائل تھی، حتیٰ کہ ان کو احساس ہوا کہ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ارادے کی تکمیل تعطل کا شکار ہوگی، مگر اس معاملے میں غور کرتے رہے۔ آخر کار رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد جب تمام لوگ سو گئے تو ایک محفوظ مکان میں اپنی بیوی، بچوں اور خادمہ کو جمع کیا اور ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور فرمایا، میں نے بابل سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، ارض مقدسہ کی طرف۔ بیوی کہنے لگی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم بخت نصر کی فوجوں کی لپٹ میں ہیں۔ مگر حضرت عزیر علیہ السلام ہر قیمت پر بابل کو چھوڑنے پر مصر تھے، اس لیے کہ وہ بابل چھوڑنے کو حکم الہی سمجھتے تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس راز کو اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بابل سے نکلنا وحی الہی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی یہ بشارت دی ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ ارض مقدسہ کو آباد کریں گے اور بخت نصر کے ظلم اور غلامی کی یہ کالی راتیں چھٹ جائیں گی، تو ان کی بیوی، بچے اور خادمہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وحی الہی 3 مہینے قبل آئی تھی، اور یہ بھی سنو کہ میں تورات کا حافظ بھی ہوں، یہ کلام خداوندی ہے، انشاءاللہ ہر جگہ میری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ ساری گفتگو سن کر بیوی کہنے لگی کہ تو پھر بنی اسرائیل کو اس سے مطلع نہ کر دیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کے عزائم بلند ہوں اور ذلت و اہانت
کی زندگی سے نجات پانے کا داعیہ پیدا۔ بیوی اور بچوں نے بھی یہ کہا، آپ اکیلے جا کر ارض مقدسہ کو آباد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہاں آپ کو کوئی معین و مددگار ملے گا، حتیٰ کہ وہاں ایک فرد بھی آپ کو نہیں ملے گا جسے آپ تورات کی تعلیم دے سکیں۔ یہاں ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آپ سے تورات کے احکامات کی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہے گا، میں ہرگز اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہوگا، مگر میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوگا، مگر ہوگا ضرور۔ کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل بھی مجھے ملیں گے اور تم لوگ بھی ضرور مجھ سے ملو گے۔ صبر سے کام لو، بے صبری مت دکھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ مستقبل قریب میں ہم ارض مقدسہ میں جمع ہو جائیں گے۔ بابل سے نکلنے کی رات حضرت عزیر علیہ السلام نے گھر والوں کو تاکید کی کہ میرے معاملے کو مخفی رکھا جائے، کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہا جائے کہ گھر سے نکلا ہے، نہیں معلوم کب واپس آئے گا۔ ان کے جانے سے بیوی بچے غمگین ہونے لگے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وحی فرمائی ہے، غمگین مت ہو جاؤ، رونا دھونا بند کرو اور اپنی آوازوں کو پست کرو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانے لگے تو بیوی نے پوچھا، سواری کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ فرمایا، چند دن قبل اس غرض کے لیے ایک مضبوط دراز کوش خرید کر رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، وہ کہاں ہے؟ فرمایا، میرے دوست کے پاس ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ روانگی کے وقت شہر پناہ سے باہر لا کر میرے حوالے کرے گا۔ کہنے لگی، بابل کو چھوڑنے کے متعلق آپ کے دوست باخبر ہیں؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اسے علم ہے اور مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی وہی ہے، انشاءاللہ وہ میرے تمام معاملات کو راز میں رکھے گا۔ آپ کا وہاں سے جانا بیوی بچوں کے لیے بہت مشکل اور دشوار گزار امر تھا۔ انہوں نے انتہائی غم و حزن کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام بابل سے نکلنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انتہائی دشوار ترین اور طویل ترین سفر کے لیے کمر ہمت باندھ لی اور خوف و انتظار کی حالت میں بابل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ بخت نصر کی فوج ہر طرف بابل کو گھیرے ہوئے تھی۔ آپ کو طویل سفر بڑی مشقت کے ساتھ طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو گیا ہوں، جس کی زیارت کے لیے مدتوں سے مشتاق تھے۔ جب اس میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کہیں بھی آبادی کے کوئی آثار نہیں ہیں، بلکہ تمام چیزیں الٹی پڑی ہیں، 30 سال سے برباد ہوا پڑا ہے اور بخت نصر کی فوجوں نے اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں سے بیت المقدس کی طرف چل پڑے اور بیت المقدس کے متعلق بہت سے واقعات یاد آئے اور یک کے بعد دیگر ان واقعات کو سوچتے رہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بخت نصر کے سامنے حاضری دی اور صلح کی درخواست کی اور صلح کے بدلے بہت سے قیمتی جواہرات اس کی خواہش کے مطابق اس کو دیے۔ بخت نصر نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعض سرداروں کو اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا تاکہ صلح کو برقرار رکھنے کے طور پر وہ گروی بن جائیں اور سرکشی نہ کرنے کی ضمانت ہو۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد آیا کہ جب بخت نصر نے اپنی فوجوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی تو بنی اسرائیل کے لوگ خوفزدہ ہو کر لڑنے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور بادشاہ نے مجبور ہو کر بخت نصر سے صلح کی اور اس صلح کے بدلے اس کو بہت سارے اموال دیے۔ اور جب وہ مال لے کر چلے گئے تو یہ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور بادشاہ پر صلح کرنے کی وجہ سے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم بخت نصر کے ساتھ قتال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کو قتل کر ڈالا اور صلح کو توڑ دیا۔ بخت نصر کو جب واقعے کا علم ہوا تو دوبارہ بیت المقدس پر چڑھ دوڑا اور بیت المقدس کو سخت محاصرے میں لے لیا اور شہر پناہ کو توڑنے لگا، حتیٰ کہ شہر پناہ مکمل منہدم ہو گیا تو اس کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں اور پورے شہر کو تہ و بالا کر دیا، عورتوں بچوں تک کو قتل کر ڈالا، ان کے گھروں اور فصلوں کو برباد کر کے چھوڑا، لوگوں کو قتل کر دیا اور قیدی بنا لیا اور غارت گری کی انتہا کر دی۔ تمام شہر برباد ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کچھ مصر کی طرف اور کچھ مکہ محاذ کی طرف بھاگنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ جو بچے ان کو بخت نصر نے قید کر لیا، مگر ان میں سے جوانوں کو قتل کر ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ کر غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو ہر طرف سے برباد حالت میں دیکھا تو یہ سب واقعات ان کے ذہن میں یک کے بعد دیگرے گھومتے رہے۔
درختوں کو دیکھا تو ان میں لگے پھل سالہ سال نہ چننے کی وجہ سے وہ نئے پرانے پھلوں سے بھرے ہیں۔ غرض ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دور سے بھیڑوں اور درندوں کی آوازیں سنائی دی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی بشر نظر آئے، مگر کسی آدمی کے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال چلتے چلتے المقدس پہنچ گئے۔ وہاں بخت نصر کی قتل گاہ کو دیکھا۔ ہر طرف مقتولین کی پرانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی اور دیواروں پر سیاہ و خشک خون لگا ہوا دیکھا۔ ہزاروں انسانی کھوپڑیاں بخت نصر کی درندگی پر دلالت کر رہی تھیں۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ گھروں کا وجود ہے، نہ عبادت خانے باقی ہیں، سب کے سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہیں۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ ہوئے۔ بخت نصر کی ان غارت گری کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی، لیکن اپنے اباء و اجداد سے ان کی ہولناکیوں کے واقعات کو سنتے رہتے تھے، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ تباہی اور بربادی اس حد تک ہوگی جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اس برباد شہر کے آس پاس چکر لگایا، اس کے ماضی اور حال کو سوچنے لگے اور اس کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہوئے، اور دل میں چند سوالات ابھرے، مثلاً یہ کہ یہ برباد اور بے آب و گیا شہر دوبارہ آباد ہوگا؟ کیا اس کے بازار مجالس دوبارہ بار رونق ہوں گے؟ یہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کی رہل پہل ہوگی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یہ آئی تھی کہ یہاں دوبارہ زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، لوگوں کی چہل پہل ہوگی، اس کی کھیت اور فصلیں پھر سے لہلہانے لگیں گی، تمام رونقیں واپس لوٹ آئیں گی۔ ان سب کو سوچ کر تھوڑی دیر تأمل کے بعد اس دوران گرد و پیش کو دیکھ کر سخت تنہائی محسوس کی کہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر چیز خاموش ہے، حتیٰ کہ درختوں میں حرکت نہیں ہے، اور ہر طرف بربادی ہی بربادی کا سماں ہے۔ سڑکیں انسانی کھوپڑیوں سے بھری پڑی ہیں اور ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سوائے دہشت زدہ کرنے والی تند و تیز ہواؤں کی آواز کے ہر طرف خاموشی ہے۔ چنانچہ المقدس کے پہاڑوں میں کسی غار کو قیام کے لیے منتخب کرنے کا خیال پیدا ہوا، اپنے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود ایک باغ میں جا کر اپنے لیے ایک ٹوکری بنائی، اس کو انگوروں اور انجیروں سے بھر دیا اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر اسے اپنے چمڑے کے ایک برتن میں ڈال دیا تاکہ بوقت ضرورت نوش کریں۔ چاشت کے وقت ایک کشادہ غار میں گھس گئے اور اپنا گدھا پاس باندھ لیا، ٹوکری اور انگوروں کے اس برتن کو اپنے پہلو میں رکھ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے، اور دل و دماغ پر یہ چھایا ہوا ہے کہ یہ علاقہ کس طرح آباد ہوگا، اس کی آبادی کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ آپ کو اس کے آباد ہونے کے متعلق وحی الہی کے ذریعے خبر دی گئی تھی۔ بہرحال وہ انسان تھے، اس کی آبادی کی کوئی ظاہری صورت سامنے نہیں تھی۔ مسلسل یہ الفاظ انی یحیی ھذی اللہ بعد موتہا دہراتے رہے، اسی سوال اور تعجب کی کیفیت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کے آغوش میں چلے گئے، اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ سالہ سال گزر گئے مگر انہیں اس کا احساس نہ ہوا۔ چھوٹی نیند کرتے کرتے بڑی نیند میں چلے گئے، اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے بے خبر رہے۔ عنایت الہی اور ربانی لطف و کرم ان کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کیفیت میں سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ بابل سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ادھر بابل میں ان کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے کہ وہ بابل سے نکلنے کا زمانہ کب آئے گا، اور یہ بچہ جس کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا، اس کا طویل انتظار ہوا۔ بابل سے نکلنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 سال بیت گئے۔ بنی اسرائیل بابل سے نکلے، نہ عزیر علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر آئی۔ لوگ عزیر کو بھول گئے اور بابل سے نجات پا کر ارض مقدسہ لوٹ جانے سے نہ۔ تغیرات کے لیے 40 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، لوگوں میں تبدیلیاں آ گئی۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی جو ذکاوت، ہوشیاری، سیرت و صورت میں خاندان کی تمام لڑکیوں پر فائق تھی۔ ایک دن بابل کے بادشاہ کی اس پر نظر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کو نکاح کا پیغام دیا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا۔ چنانچہ اس لڑکی نے شوہر کے سامنے اپنا نام پیدا کیا اور شوہر کی نظروں میں معزز ہونے لگی۔ شوہر نے اسے بڑا درجہ دیا اور اسی دوران اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا بھی انہیں عطا کیا۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ پیدا ہوئی اور یور محل میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی۔
اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے معاملات آسان اور حالات سازگار ہونے لگے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علماء بنی اسرائیل قصر شاہی میں داخل ہو گئے اور اس کے بچے کو تورات کی تعلیم دینے لگے، اپنے ننھیال کے لوگوں سے محبت کرنے لگا۔ ان علماء کے قصر شاہی میں بڑی آؤ بھگت ہونے لگی، لوگ بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اسی طرح قصر شاہی میں ان کی باتیں مانی جانے لگی، حتیٰ کہ وہ علماء بادشاہ کے وزراء اور بلند منصب فائز لوگوں کے ہم رتبہ ہو گئے اور بادشاہ کے مشوروں میں شامل ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے آسانیاں اور بہتریاں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ بادشاہ بابل کا انتقال ہوا اور اس کا وہ بیٹا اس کا جانشین ہوا، جس کی تربیت علماء بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو اپنے ننھیال کے لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتا تھا، جس نے ان کے علماء سے تورات بھی حفظ کی تھی اور ان کے علوم سے بہرور ہوا۔ ایک دن اس کی والدہ نے ایک مجلس میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کی زمین بے آباد پڑی ہے، ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جائیں اور اس کو آباد کریں، کھیتوں کی رونقوں کو دوبارہ بحال کریں۔ بیٹا ماں کی بات مان گیا اور بابل کے تمام شہروں میں اعلان کرا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اپنے وطن جانا چاہے آسانی سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ اعلان عزیر علیہ السلام کے بابل سے نکلنے کے 17 سال بعد ہوا۔ اس اعلان کو سن کر بنی اسرائیل بابل کو چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن وہاں پہنچ کر شہر کی حالت دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے اس کو آباد کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی، خوب محنت کی، درخت لگائے، فصلوں سے کھیتوں کو خوب آباد کیا، مکانات کو اچھے طریقے سے ازسر نو بنوایا۔ اسی طرح شہر کی رونقیں پہلے سے بھی بہتر طور پر واپس لوٹ آئیں اور ہر طرف نئی زندگی پوری عزم کے ساتھ لوٹ آئی۔ اس کے آس پاس کے دیہات بھی خوب آباد ہوئے، تجارت کو فروغ ملا، اہل صنعت اپنی مصنوعات کو خوب سے خوب تر بنانے میں دن رات مشغول ہو گئے۔ جگہ جگہ لوہے کے مکانات بننے لگے، عمارت بنانے کے لیے بہتر سے بہتر مٹیریل دستیاب ہونے لگا، لوگوں کی زندگی بہترین سے بہترین گزرنے لگی، لوگ آزاد فضا میں سانس لینے لگے اور آزادی کی لذت کو محسوس کرنے لگے، انہیں بابل کی غلامانہ زندگی سے نجات ملی۔ اس طرح 30 سال کا عرصہ گزر گیا، تمام شہر آباد ہو گئے، ان کے کھیت لہلہانے لگے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔